نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے کہ پہلے ہم سورۃ الاعلیٰ کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں۔ جو تمہیدی باتیں میں نے کل عرض کی تھی ان میں سے میں کسی کا بھی اعادہ نہیں کر رہا، صرف پہلی 7 آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا رواں ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ کہ جو ان کے مفہوم کے ضمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے، یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا، پیدا فرمایا اور پھر تسویہ کیا، نوک پلک سواری، برابر کر دیا، درست کر دیا، ہموار کر دیا، متوازن کر دیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ ٹھہرایا، یہ تقدیر ہر شے کی ہے، پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفرادی تقدیر ہے، اندازہ، اس کی پوٹینشیلٹیز، اس کے امکانات۔ مجھے یاد آیا تھا بعد میں، بڑا پیارا ایک مصرع ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، یہ قدر فہد، ہر شے کی ایک تقدیر ہے، ہر شے کے لیے اندازہ ہے، چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ نظام شمسی ہے، ہر ایک کے لیے قاعدہ اور قانون ہے۔ حیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی، ایک تقدیر ہے انفرادی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ، چارہ، تمہارے لیے خوراک کی چیزیں، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر دیا اس کو ایک تعبیر کے اعتبار سے کوڑا کرکٹ، سیاہ رنگ کا کوڑا کرکٹ، اور دوسری تعبیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ، سبزہ، اور پھر کر دیا اس کو نہایت گتھا ہوا، گنجان اور سبز کاہی، یعنی ایسی سبزی جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے، جس کے لیے کہ امام فرا کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ الاسود لشدت خضرتہ، ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ احوا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہمارے ذمہ ہے پڑھانا، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت، یہ فعل نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے تو یہ چیز مناسب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات، اس لیے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے ساتھ، تو ہم پڑھائیں گے آپ کو، لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں، اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھیے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیت کی شان مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا ہو۔ دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ، اور نسخ کی 3 اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات کی، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔
یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے آج کے دور میں بعض لوگ کہ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور اجماع امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، صرف ان کو اس کے بارے میں اشتباہ ہے۔ البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہوئی ہے کہ 5 آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں، باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے، ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصحف میں شامل ہیں، یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو، منسوخ التلاوہ، اور اس کا حکم باقی ہو، یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے، سند کے اعتبار سے قوی ہے، اس کی بنیاد پر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے، لیکن میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذہن، میرا قلب اسے تسلیم نہیں کرتا، اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد تورات ہے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کے بعد الا ما شاء اللہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں آیا ہے، رب جڑتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ انہ یعلم الجہر وما یخفی، آپ چپکے چپکے سے یاد کرنے کی جو سعی کر رہے تھے ہمارے علم میں ہے، ہم سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی، تو آپ یہ مشقت نہ جھیلیے، ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے قرآن حکیم کا، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی عمیق مضامین ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے۔ یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھیے۔ تیسیر یسر سے بنا ہے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تیسیر کسی شے کو آسان کر دینا، جیسے کہ ہم نے 5 مرتبہ غالباً یا 4 مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، فیتھم لیس جسے کہا جاتا ہے، اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، لا متناہی، نا پیدا کنار، لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخذ کرنا چاہے، نیت میں فطور نہ ہو، طالب ہدایت ہو، تو یہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی، اس کے اندر جو نصیحت اور سبق آموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلیج کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل جو ہے بہہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی، تو اب یہ تیل اوپر ہے، نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے، تو یوں سمجھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے، بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہ ہے ہی نہیں، لامتناہی، لیکن اس کا جو اصل سبق ہے، جو اصل ہدایت ہے، وہ اس تیل کے مانند کے جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے، تو اس کی اصل تعلیم، اصل ذکر جو اس کے اندر مضمر ہے وہ بالکل سامنے ہے۔ بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تیسیر، آسان کر دینا، اس میں ایک تو آپ یوں سمجھیے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے، کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں، شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی، کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گیا، یہ فطرت کا ایک قاعدہ ہے،
جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا، اس کے جو احتمالات ہیں، جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ ڈرائیں گے، وہ خوف زدہ کریں گے، لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے، آغاز کر دے کام کا، تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اسے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے، یہ جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بادی النظر میں اور آغاز کار میں، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تیسیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے، اور یہ تیسیر دو طرفہ ہوتی ہے۔ خیر کی طرف بڑھیں گے، آج 1 درجے کی نیکی کیجئے، کل 10 درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی، پرسوں 100 درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج وہ 100 درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے ناممکن ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اب برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے، 10 برائیوں کے لیے اور دروازہ کھل جائے گا، اس میں آگے بڑھیں گے 100 برائیاں اور سامنے آ جائیں گی۔ جس کی ایک سادہ سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں 1 صدی قبل اس بے پردگی اور فحاشی اور عریانی کا تصور ممکن نہیں تھا۔ وہ جو کہا تھا حفیظ جالندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، وہ جو رقاصہ نام کی ان کی نظم ہے عنوان سے، بڑی پیاری نظم ہے، یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک۔ لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں، پڑ پوتیاں، نواسیاں، پڑ نواسیاں جو ہیں وہ جس طریقے سے نیم عریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ پہلے برقع اترا، چادر آ گئی، پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا، پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا، اس کے بعد یہ کہ آستینیں چڑھنی شروع ہوئی۔ یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں۔ تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں، تدریج، وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ہدایت میں بھی تدریج ہوگی، اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے، اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں، بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کثیفہ، کہ کوئی خاندان تھا کہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے آ کر پٹھانوں کا آباد ہوا ملتان میں، ان کے قدیم رشتہ دار کبھی ملنے آئے، وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ 50-60 سال 100 سال بعد، معلوم ہوا کہ ہماری شاخ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلاں جگہ آباد ہو گئی۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے، بدنام ہو چکی ہے، یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو ایک جملہ ہے، یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائیں تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں، یہ ہوتے ہوتے ہو گیا، بس ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے۔ یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے، یہ تیسیر ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے تیسیر، ہماری زبان میں اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے، انسان ایک عزم جو ہے مصمم کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جبر و قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور عمل کا، لیکن یہ کہ وہ خود اس فعل کی تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، تمہارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے، تم کاسب ہو اپنے فعل کے، کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی، باقی وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے ہیئت اقتدار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا اذن نہ ہو، بغیر اذن رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذن رب، اب اذن رب کی ایک مثبت شکل بنتی ہے توفیق۔ اب توفیق کے لفظ پر بھی ذرا غور کیجئے، جیسے تیسیر یسر سے بنا ہے، توفیق جو ہے وفق یا وفق، واو فا قاف، اسی سے ایک اور لفظ بنا ہے موافقت، ہم آہنگی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں، ہمارے باطن میں اس فعل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، لیکن اب ہمارا مزاج، ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ موافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر، تب ہم وہ فعل کر سکیں گے۔ تو توفیق اس سے، موافقت سے، اسی طرح یسر سے تیسیر، اور یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے۔ اسی میں جو منفی پہلو ہے اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بدی کا ارادہ کیا،
اللہ نے اجازت دے دی، اذن ہے، بلکہ توفیق بھی دے دی، آپ کے باطن کو بھی بدل دیا، اسی کے موافق کر دیا۔ اسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہے اسی کے مطابق، اس کے بعد وہ اور بدی میں، ضلالت میں، گمراہی میں، شر میں بڑھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ موافقت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، تاں کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ختم قلوب۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے، اب واپسی ممکن نہیں ہے، چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ اتنا بندھ گیا ہے، اس کے مزاج کے اندر وہ شے اس درجے رچ بس گئی ہے کہ وہ اب گویا کہ بے بس ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جب کہا جائے گا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرم اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، چہروں کے اوپر سیاہی جو ہے تک رہی ہو۔ تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، جیسے کہ غالباً 7ویں پارے کے آخر میں فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم الٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو، ان کے دلوں کو، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، جب انکشاف حق ہوا، دل نے گواہی دے دی بات صحیح ہے، انسان نے نہیں مانا، رد کر دیا، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلب ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ان قریب موافق کر دیں گے۔ اب تیسیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لا رہا موافق، اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہے۔ یسرا، یسرا سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی، ہر نیک کام، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہائے صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الیسرا سے مراد ہے الجنہ، سب سے زیادہ آسانی کی جگہ، سب سے زیادہ آرام کی جگہ، سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے موافق بنا دیں گے، آپ کے لیے سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی، مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لیے سہل ہوتی چلی جائیں گی، موانع ہٹتے چلے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے الیسرا میں، وہ کہ جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہے۔ یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے، آپ کو آسان بنا دیں گے، آپ کو موافق کر دیں گے یسرا کے لیے۔ اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے، دو حرف جو ہیں وہ گویا کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے، قرآن کا ایک صوتی آہنگ ہے، اس صوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اصل میں عبارت یہ ہے وَنُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، یہ لام جو لگا ہوا حرف جار یسرا کے ساتھ، اور کاف ہے یہ مفعول ہے، ضمیر مفعولی ہے، تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لایا جائے نُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے میسر کر دیں گے، آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی، یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی، ہر موانع جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے، اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو، یعنی جو اس وقت بڑی بھاری نظر آ رہی ہے، یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹھن نظر آ رہی ہیں، بہت ثقیل محسوس ہو رہی ہے، ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں، اصل کیا ہے؟ وَنُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ کی ہے، اور انہوں نے بڑے انشراح کے ساتھ کہا ہے، اور اس میں خاصا ادعا کا پہلو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ پر کھولا ہے۔ وہ چونکہ فلسفی ہے، منطقی ہے، اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے
کلام اللہ پر غور کرتے ہیں، انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فاعل کے برابر ہوتا ہے، کروں نہ کروں، رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے، یا جب تک کہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر، وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کام آپ کرتے ہیں اس وقت جب کہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے۔ گویا کہ تبدیلی اولاً انسان کے اندر آتی ہے، اس کے اپنے رجحان میں، اپنے میلان میں۔ ہر شخص تول رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا وہ کروں، اس کو اختیار کروں یا ترک کر دوں، اختیار کروں یا نہ کروں۔ اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے، رجحان ہے، نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے، وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا، یا نہ برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے، آپ کا دل روک رہا ہے، آپ کا ضمیر نفس لوامہ روک رہا ہے۔ یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر، یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے، اندر انقلاب آ جائے۔ اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شعر یاد آیا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے، اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی۔ پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی، اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند ہے۔ نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے نا، تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے، آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی، وہ فعل آسان نہیں ہو رہا، وہ شے آسان نہیں ہو رہی، آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں، اس کی اپنی باطنی کیفیات میں، اس کے اپنے میلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی ایک تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا، اس میں فیصلہ کن ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، کرنا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترکیب صحیح ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو کے اندر ایسی سازگاری پیدا فرما دیں گے۔ یہ مضمون خاص طور پر جا کر سورۃ الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی۔ شروع میں تبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی، کیوں نظر آئی؟ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی، کسی نے تانا جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، اب یہ گھران گزرتا تھا۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے، ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کہ جس واقعتاً جس کی لو اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو، کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھوں، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اس سے ہٹنا، جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ الی اللہ، یہ تین مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سیر الی اللہ ہے، تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک ہے سیر فی اللہ، اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان، اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگن ہے اس میں۔ لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے، لیکن جو نسبت نبوت ہے، نسبت رسالت ہے، اس میں حکم ہوتا ہے اب جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب یہاں طور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا، جو لذت اللہ کے ساتھ مکالمے کی حاصل رہی، اب نکلو اس سے، جاؤ، اب تانے بھی سنو اور تلخ ترین باتیں بھی سنو۔ لیکن یہ کہ تانا اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا، اس کی جو شدت تھی، اس میں جو یکسوئی تھی، اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آج یہ باطنی کیفیات ہیں جن کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے، اور اکثر جو لوگ اہل ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا، یہ بڑا سخت ہے، اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا۔ انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں، خلوت ہو اور اللہ کا کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو، اس میں کسی بھی شے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتی۔ اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے، اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبت ولایت ہے اور ایک نسبت نبوت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔
نسبت ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، محمد عربی بالائے آسماں رفت باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں۔ محمد عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے، ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور پھر واپس آ گئے۔ خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آؤں۔ اب یہ ہے وہ نسبت ولایت، وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے، وہی سرور، وہی کیف، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ نبی کا کام ہے، یہ نسبت تبلیغ ہے، نسبت دعوت ہے، یہ نسبت نبوت و رسالت ہے، یہ اس سے بلند ہے، لیکن یہ کہ شاخ گزرنے والی بات ہے۔ کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انائے کبیر کا کہ سامنے انائے صغیر کا آ جانا، کہاں یہ ہے کہ لوگوں در در کے ٹھوکریں کھانا، فقرے سننا، پھر یہ کہ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی۔ یہاں پر در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر، یہ سورۃ اللیل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور اس کے مقابل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، لیکن پھر آگے چل کر سورۃ الانشراح میں آئے گا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے نبی یہ بات جان لے، سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ، شاخ گزرے گا، پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے، یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ٹین ایجرز تھے، انصاری تھے صحابی، ٹین ایجرز۔ ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار، اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور سلوک بڑا برا کرتا تھا، ہمیں بتائیں، ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں، وہ بڑا سردار ہے، وہ جو اونچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے، سوار ہے، اور اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے، تم کہاں جاؤ؟ کہ نہیں، بس آپ نے بتا دیا، آپ کا کام اتنا۔ تیر کی طرح گئے، اور یہ توجیہ میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے، انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی، کوئی تعلق ہوگا اس سے، ابو جہل سے، ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر ہوش و حواس اس کے درست ہوں، کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے؟ بہرحال جو بھی ہوا یہ تو ایک تعویل ہے میری، سیدھے گئے ہیں، وار کیا ہے، پھر وہ گرا ہے زمین پر۔ پھر یہ کہ اس وقت پھر جب اب ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک بھائی کا غالباً حضرت معوذ کا واقعہ یا حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے، پورا شانہ کٹ گیا۔ کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے، مسلز کے تعلق منقطع ہو چکے ہیں، آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے، یہ جب آدمی اس کا تصور کرے۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا، لٹک رہا تھا، اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچا، اٹھا کے پھینک دیا۔ لرز جاتا ہے، اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سننے والے کے لیے تو جھرجھری لانے والی شے ہے، لیکن یہ کہ جو اس پہ گزر رہا ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل میں تاثیر۔ خیر کی طرف بڑھیے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، اس نے کیسی کیسی ہمتیں کی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے ایثار کیا ہے اس نے، لیکن اسے محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے نا، ایک دم تو چھلانگ لگا کر وہ K2 پر نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے۔ یہ ہے تیسیر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، آپ کی باطنی کیفیت کے اندر موافقت پیدا فرما دیں گے۔ یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاخ گزرنے والی کیفیات ہیں، یہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے یہ بڑی قابل برداشت ہی نہیں، خوش آئند ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شعر میں نے کئی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی عاقبت آپ نے سنوار لی، کیا اس میں کم لذت ہے؟
اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا. لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے، میری کوشش سے، میری تگ و دو سے فلاں شخص اس دلدل سے نکل آیا،